آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ سب سے پہلے اس میں معرفہ کی تعریف کو دیکھیے کہ اس میں معرفہ کی تعریف کیا ہے۔ اس میں معرفہ مطلب خاص، اس میں معرفہ سے مراد وہ اسم جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے۔ اب وہ خاص چیز کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں معرفہ یعنی وہ اسم جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے، خاص چیز کے بارے میں بتا دے، تو وہ ہوتا ہے اس میں معرفہ۔ اب اس میں معرفہ کی سات شروع ہو قسمیں گیا۔ ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اس میں معرفہ کی وہ ہے اس میں ضمیر، پھر اس میں علم، اور پھر معرف باللام، اور پھر معرف بالاضافہ، معرف بالندا، اس میں اشارہ، اور اس میں موصول۔ یہ 7 قسمیں ہیں۔ اب ان کی تفصیل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر کہتے ہیں وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، وہ ہوتا ہے اس میں معرفہ، وہ ہوتا ہے اس میں ضمیر۔ وہ اسم جو متکلم کا مطلب کلام کرنے والا، یعنی میں، کلام کرنے والا جو ہوتا ہے، مخاطب کا مطلب تم، غائب کا مطلب وہ۔ تو ایسا اسم جو متکلم یعنی اپنی ذات کے بارے میں بیان کرے، یا پھر مخاطب یعنی تم جو سامنے والا ہے اس کے بارے میں جو دلالت کرے، یا پھر کسی غائب کے بارے میں جو اسم دلالت کرے، تو اسے کہتے ہیں اس میں ضمیر۔ اس کی مثالیں عربی کے اندر دیکھیے، انا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اچھا، نحنو بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ انتا مطلب تم، ہوا مطلب وہ۔ تو اگر اس طرح کی ضمیریں آپ کے سامنے آئیں تو وہ جناب اسم ہوگا۔ اب اسم کی ضمائر کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مجرور متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل۔ تو اس طرح پھر ضمیر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جب ہم ضمیر کا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو تفصیلی طور پر یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں گی۔ اس میں معرفہ کی دوسری قسم وہ ہے اس میں علم۔ اس میں علم کا مطلب وہ اسم جو کسی ایک ہی خاص شخص کا نام ہو، جگہ کا، یا پھر چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ یعنی ایسا اسم جو کسی خاص شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو، خاص جگہ کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کی مثال جیسے خالد ایک خاص شخص کا نام ہے۔ مکہ ایک خاص شہر کا نام ہے۔ اچھا، اسی طرح کتاب دیکھیں آپ، مثال کے طور پر قرآن پاک جب کہتے ہیں تو قرآن ایک خاص کتاب کا نام ہے، اور خاص چیز میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جائیں گی۔ اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں آپ صرف کتاب کہیں تو صرف کتاب کہنے سے یہ خاص نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے جناب یہ بھی تو نام ہے نا ایک چیز کا۔ دیکھیے چیز کا نام تو ہے لیکن اس کے اندر عموم ہے۔ اب کتابیں بہت ساری ہیں، کتاب دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، دینی کتاب بھی ہو سکتی ہے، کتاب فقہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کتاب علم حدیث کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، علم تفسیر کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ الکتاب کہیں گے تو الکتاب کا مطلب ہوگا خاص کتاب۔ جیسے قرآن پاک میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اب ذالک الکتاب اس میں فرمایا الکتاب کہا تو پتا چلا یہ خاص کتاب ہے۔ خاص کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ وہ ہے قرآن پاک۔ تیسری قسم اس میں معرفہ کی جناب وہ ہے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسم جس کے ذریعے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ ہوتا ہے اس میں اشارہ۔ مثال ہاذا، یہ، ذالک وہ۔ اس میں اشارہ کی بھی تفصیل ہے۔ اس میں اشارہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے، یعنی اگر آپ قریب کسی چیز کے لیے آپ اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہاذا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ قریب کوئی چیز ہے اور مذکر کوئی چیز ہے تو آپ اس کے لیے ہاذا استعمال کرتے ہیں۔ اگر قریب کوئی چیز ہے اور ساتھ میں مؤنث چیز ہے تو اس کے لیے ہاذہ یعنی یہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر
آپ قریب آپ کے کتاب رکھی ہو تو آپ کہیں گے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. قریب آپ کے دیوار ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاذا جدار یا ہاذی جدار. ذالکا وہ، ذالکا آتا ہے مذکر دور کے لیے، یعنی اگر دور کوئی چیز آپ سے ہو اور دور چیز کے لیے آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور دور چیز وہ ہے مذکر، تو اس کے لیے آپ کہیں گے ذالکا. ذالکا کہیں گے تو اس سے ہوگا جناب وہ فلاں چیز، اور اگر مؤنث کسی دور کے لیے آپ اشارہ کرتے ہیں تو وہ ہوگا تلکا. اس میں مزید تفصیل بھی ہے، اس کی پھر پوری گردانیں ہیں. اس میں معرفہ کی چوتھی قسم وہ ہے اسم موصول. اسم موصول کا مطلب ہوتا ہے وہ اسم جو صلہ کے ساتھ مل کر مکمل جملے کا جز بنے، مکمل جملہ نہ ہو بلکہ جملے کا جز بنے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ صلہ کیا ہوتا ہے. صلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اسم موصول کے بعد جملہ آتا ہے اس جملے کو صلہ کہتے ہیں. اسم موصول کے بعد آنے والا جو جملہ ہوگا اس جملے کو کہتے ہیں صلہ. اب وہ صلہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب اسم موصول کیا ہے؟ اسم موصول مذکر کے لیے الذی وہ جو، مؤنث کے لیے اللتی وہ جو. اب آگے صلہ کون سا ہے؟ تو صلے کے اعتبار سے اسم موصول مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. تو اس کا اعتبار ہوگا صلے کے اعتبار سے کہ اس میں موصول مذکر لایا جائے یا مؤنث لایا جائے. اس میں موصول بھی اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنتا ہے، یعنی یا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا. تو اسی طرح ایز پر کنڈیشن جیسا پیچھے عامل ہوگا، جیسے پیچھے ضرورت ہوگی اس کے مطابق جملے کا یہ حصہ بنے گا. اب اس کی مزید تفصیل تو جب اس میں موصول اسماء موصولہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں پر صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ اس میں موصول جو ہے یہ بھی معرفہ ہی کی ایک قسم ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اس کے بعد پانچویں قسم وہ ہے معرف باللام. معرف باللام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جس کے شروع میں لام تعریف ہو. لام تعریف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حرف تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، الف لام بھی کہہ سکتے ہیں. ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے معرف باللام. جیسے مثال ہے الکتاب. اب الکتاب میں جو الف لام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف لام، اب کتابن سے پہلے الف لام آیا تو الف لام آنے سے اب یہ کتاب ہو گیا یہ خاص. اسی طرح الرجل سے پہلے الف لام یہ جو آیا تو اس الف لام کی وجہ سے اب جناب یہ جو لام ہے یہ ہو گیا خاص. الف لام کی وجہ سے رجل یہ خاص ہو گیا. یہاں پر اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے اس میں معرف باللام کی، معرف باللام اگر آپ لفظ پر غور کریں، معرف یعنی معرفہ بنایا گیا باللام، لام کے ذریعے. ایسا اسم جس کو لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا تو صرف لام اکیلا نہیں آتا بلکہ لام کے ساتھ الف بھی آتا ہے تو الف لام. اہم اس میں بات یہ ہے کہ جس اسم پر الف لام داخل ہو اس کے آخر میں تنوین کبھی بھی نہیں آئے گی. جیسے المدینۃ، الرجل، الکتاب، تینوں مثالوں میں آپ غور کریں کہ اس سے پہلے الف لام آیا تو الف لام آنے کی وجہ سے اب اس میں تنوین نہیں آئی بلکہ ایک پیش آیا. لام پر الرجل میں لام دیکھ لیجیے، الکتاب میں با دیکھیے، تینوں جگہ پر آپ دیکھیے کہ آخر میں تنوین نہیں آیا. ہاں الف لام نہیں ہوگا تو پھر تنوین آئے گا. یہ ذہن میں بٹھا لے بات. ایک دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں چاہے الف لام نہ بھی ہو تب بھی تنوین نہیں آئے گا. وہ کیا ہے؟ وہ غیر منصرف کی ایک صورت ہے. غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں تنوین نہیں آتا. اب غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف کی پوری تفصیل ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کو سبق پڑھائیں گے تو اس میں آپ بآسانی دیکھ سکیں گے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نکرہ کو معرفہ بنا دینے والے الف لام کو حرف تعریف کہتے ہیں. یعنی اس الف لام کا دوسرا نام حرف تعریف بھی ہے، یعنی نکرہ کو معرفہ بنانے والا الف لام. چھٹی قسم معرف بالاضافہ. معرف بالاضافہ کا مطلب جس کو معرفہ بنایا گیا ہو اضافت کے ساتھ. مرکب اضافی کا مکمل سبق آپ پڑھ چکے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی یہ اپلوڈ ہو چکا ہے. مرکب اضافی کے 17 اصول آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں مرکب اضافی کے بارے میں.
تو معرف بھی اضافہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسم جو مذکورہ یعنی جو پہلے 5 قسمیں ذکر کی گئیں ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو اسے کہتے ہیں معرف بھی اضافہ۔ پہلے کون سی قسمیں گزر چکی ہیں؟ اس میں ضمیر گزر چکا ہے، تو دیکھیے غلام ہو، یہ غلام یہ جو مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، تو اب یہ غلام یہ بھی بن گیا معرفہ۔ اس کے بعد کتاب زید ایک پیچھے گزرا ہے اسم علم، اسم علم یعنی خاص کسی شخص کا نام، تو زیدن اب دیکھیے یہ خاص شخص کا نام ہے، تو زید کی طرف جب یہ کتابوں کی اضافت کی گئی تو کتابوں یہ بھی خاص ہو گئی، کتاب خاص ہو گئی، یہ زید کی کتاب۔ اسی طرح آپ اور بھی اس کی صورتیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس میں علم کی طرف اضافت ہو یا اس میں ضمیر کی طرف اضافت ہو یا پھر اسی طرح اس میں اشارہ یا اور بھی قسمیں ہیں، تو ان میں سے کسی بھی اسم کی طرف جب کسی اسم کی اضافت ہوگی تو جس اسم کی اضافت ہوگی وہ معرفہ ہو جائے گا۔ چھٹی قسم وہ جناب وہ ہے معرف بن ندا۔ معرف بن ندا کا مطلب وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو۔ حرف ندا ویسے تو 5 ہیں، یا ایا ای حمزہ، لیکن یہاں پر یا کی ایک مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے، یا راجولو۔ اب یہاں پر یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا یہ راجولو، راجولو اسم ہے، اسم سے پہلے یا حرف ندا آیا، تو یا حرف ندا آنے کے بعد اب یہ راجولو جو ہے یہ ہو گیا خاص، اے مرد۔ اب یا کے بعد اور رجل سے پہلے ادعو فعل محذوف ہے، یعنی اے مرد میں تمہیں بلاتا ہوں، اے مرد میں بلاتا ہوں۔ تمہارا یہ تفصیل ہے، جب حرف ندا اور منادا کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو بیان کی جائے گی۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو تو وہ اسم بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بھی آپ کے سوال آ رہا ہوگا کہ اس کے تنوین کیوں نہیں آئی، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے الف لام نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یا سے پہلے اگر حرف یہ اس کی کیوں نہیں آئی منادا اور ندا کا پڑھیں گے تو وہاں آپ کو تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے، ابھی آپ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ آپ کے لیے ایک سبق یہ ہے، جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر جو آپ طلبہ پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں پر غور کر سکتے ہیں کہ یہ جو اسماء نیچے دیے گئے ہیں یہ معرفہ کی کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا غلام، کتابی، التی، ذالکا، ہوا، نحن، یوسف، بغداد، یا نارو، انتا، اللہ، الصلاۃ، کتاب التحریر۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے، کام کر کے آپ مجھے بھی چیک کرائیے گا، آپ نے بھیجنا ہے، اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے طور پر اوپر والا سبق اچھی طرح غور سے دیکھیں اور پھر اس سبق کو حل کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ازبر ہو جائیں گی یہ جو معرفہ کی 7 اقسام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔